زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منبر مبارک پر تشریف لے گئے تو پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین. اسی طرح دوسرے پر رکھا تو پھر آمین فرمایا اور تیسرے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. یہ آپ کا جو عمل تھا گویا صحابہ کرام کے لیے تعجب کا ہوا، اس لیے کہ آمین جو ہے وہ کہنے کا بظاہر موقع تھا نہیں، تو بے موقع چونکہ بات ارشاد ہوئی، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا کہ یہ عمل آپ نے آج نیا فرمایا. صحابہ کا معمول اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے کا. پوچھا ہے رسول اللہ آج جو ہے نیا عمل ہوا آپ سے، تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ میں نے جو آمین کہی ہے وہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں، تو میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا ہے. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں، جن 3 چیزوں پر انہوں نے بد دعا دی ہے وہ تینوں انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بن کر کے آئے اور رحمت للعالمین کی بنیاد پر بد دعا وغیرہ کرنا یا آمین کہنا ظاہر ہے کہ آپ کے مزاج میں نہیں ہے وہ، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے کی ہے. اب اس پر آپ کا آمین کہہ دینا یہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتا ہے. ان تینوں بد دعاؤں میں ایک تو یہ کہ والدین کسی کو مل جائے یا کوئی ایک مل جائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت اور بخشش کا گویا سامان نہ کر لے. والدین ظاہر ہے کہ حقیقی مربی اور پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسباب کے درجے میں مجازن پرورش کا اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے اس کا مظہر والدین کو بنایا، یعنی ماں کو اور باپ کو بنایا. بچے کی پرورش میں اگر دیکھا جائے تو
دونوں ہی کو مشقت برداشت کرنا ہوتی ہے، لیکن ماں کو جو ہے کچھ زیادہ ہی برداشت کرنا ہوتا ہے مشقت اس کی۔ اب جہاں ان دونوں کا گویا ان دونوں بچے کی پرورش کے سلسلے میں ان کا اہم اور بنیادی ہوتا ہے، وہیں اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو خدمت کے ذریعے سے اور راحت اور آسانی کے ذریعے سے ان کو خوش کر لے تو پھر جنت مل جاتی ہے اس کو۔ بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا گیا ہے، جنت جو ہے ماں کے پیر کے نیچے ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کو ماں کا تذکرہ خاص طور سے کیا، اس کی وجہ بتائی میں نے ابھی۔ اللہ پاک کو جس طرح خوش کر لینا، راضی کر لینا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ماں باپ جو مجازن مربی ہے، ان کو راضی کر لے، خوش کر لے، تو اللہ پاک نے اس کو بھی جنت میں جانے کا اس کا ذریعہ بنا دیا۔ تو والدین کو خوش رکھنا، اس حد تک والدین کی اطاعت کر لے کہ بس اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی، اور سارے معاملات میں ان کی بات کا ماننا، تعمیل کرنا، اور جہاں تک ہو سکے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ تو ایک چیز تو فرمائی، والدین کو مل جائے یا والدین میں سے کوئی ایک مل جائے اور پھر بھی آدمی اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، یعنی ان کی خوشی اور ان کی رضا جو سبب ہے جانے کا وہ نہ مل پائے، تو اس کے لیے بد دعا فرمائی گئی۔ ایک بات جو یہاں سب قابل غور یہ رہتی ہے، والدین کی نعمت اور ایسی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں، اور چیزیں تو وہ ہیں کہ ان کا بدل ہے۔ ارے بھائی، جتنی اور چیزیں ہیں جانے، اگر وہ چلی جائیں تو اس کا آدمی متبادل مل جاتا ہے، لیکن والدین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی بدل نہیں مل پاتا ان کا اس کے اندر۔ اس لیے بھائی، جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ نعمت نصیب فرما رکھی، یا دونوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا، تو اس نعمت کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر مان لیجئے غفلت سے، نالائقی کی وجہ سے قدر نہیں کر پائے، وہ چلے گئے، تو اس کی تلافی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اسی طرح ان کے سلسلے میں جو تعلق والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سب تدبیریں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کمی کی تلافی فرما دے گا اس کے اندر۔ بس بھائی، سبحان اللہ و بحمدہ۔